السلام علیکم۔ آج بات کریں گے عمران ریاض خان کی، ایک معروف یوٹیوبر، صحافی، اینکر، اور اس وقت کس حال میں ہے، کہاں ہے، کون اٹھا کے لے کے گئے ہیں، ایک بڑا پاکستان کے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کسی انسان کی بھیڑ اور بکری بھی چوری ہوتی ہے، گم ہوتی ہے، تو وہ بندہ بھی پتہ نہیں پاگل ہو جاتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جاتا ہے، پولیس تک جاتا ہے، ایف آئی آر کٹواتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک انسان غائب ہے، ایک نہیں ہزاروں ہیں، لیکن پہلے بلوچستان اور سندھ سے ہوتے تھے یا پھر کچھ کے پی کے ایریاز سے ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر یہی گمشدگیاں، یہ ساری چیزیں سندھ کے اندر سے ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہیں، رکتی نہیں ہیں۔ وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو، اس کے نام پر، کبھی پاکستان کو مضبوط بنانے کے نام پر یہ گمشدگیاں ہوتی رہتی ہیں، اور میں کبھی بھی ایجنسیوں پر یا پاکستان کی جو وہ پاورفل جو ہمارے ادارے ہیں ان پر میں اس لیے بھی تنقید نہیں کرتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں پاورفل بندہ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں عمران ریاض خان یا دوسرے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے بااثر لوگ ہیں، میں ان کی طرح ہوں۔ میں ایک غریب سندھ کا بندہ ہوں، تو میں اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ لیکن آج پنجاب کے اندر جس طرح سے بڑے بڑے ناموں کو اٹھا کر گم کر دینا کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے میں وہ مثال دی کہ انسان کی جب بھیڑ بکری بھی گم ہوتی ہے تو وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، لیکن ملک کے اندر کسی انسان کو اٹھا کے آپ غائب کر دیں، ان کے والدین پریشان، بیویاں پریشان، بچے پریشان، دعائیاں دیتے رہیں، لیکن کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ ادارے جہاں وہ بھی انسان ہیں، جہاں انسان قائم کرتے ہیں، جن اداروں نے بھی ان کو اٹھایا ہے، اس پر میں آؤں گا، لیکن آپ کو ایک بے بسی کی پہلی قسط بتا دوں۔ بے بسی کیا ہے کہ ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے، جیل سے حوالے کیا جاتا ہے ایجنسی کے۔ وہ آتے ہیں اور لوگ کو اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ جیلر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کہاں گیا، تو وہ کہتا ہے عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ ہم نے تو ریلیز کر دیا، پتہ نہیں کون لے کے جاتا ہے۔ اب جو چیف جسٹس ہیں، جو جج صاحبان ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون اٹھا سکتا ہے، کون غائب کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ جج صاحبان ان اصل لوگوں کو بلا نہیں سکتے۔ ریزن یہ ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، قانون اور آئین کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس لیے جج بھی پریشان ہیں، چیف جسٹس پریشان ہیں کہ وہ اس شخص کو نہیں بلا سکتا جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے انڈر آتے ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، خادم ہیں ملک کے، ان کو نہیں بلا سکتا۔ بلا سکتا ہے مجھے، ڈی پی او کو، آئی جی کو، جیلر کو، لیکن اصل لوگوں کو نہیں بلا سکتا۔ اور اس طرح سے عدالتی کارروائی میں ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے بے خیال، بے رحم، بے بس انسان ہیں جو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ بھائی عمران ریاض خان کو جیل سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے تقریریں کیں، بڑا وہ فن خان بن رہا ہے، ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن ایک انسان تو ہے، ایک نام تو ہے، ایک انفلوئنسر تو ہے، ایک ایسا شخص ہے جو بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کو شاید ان ویڈیوز کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے مزید سزا دی جا رہی جس میں انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے پولیس نہیں مارتی تھی، مجھے رکھا گیا، مجھے یہ کیا گیا۔ اب وہ لوگ جو ان کو مکمل طور پر اٹھا کر کچھ چیزیں کر کے چانٹے شانٹے مار کے اور وہ حوالے کرتے تھے پولیس کے، تو وہ پولیس کے پاس جب جاتا تھا تو وہاں ظاہر ہے پولیس والے ڈرتے ہوں گے، یار یہ کل پھر آزاد ہوگا، پھر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، تو اس لیے وہ تھوڑی رعایت کر لیتے تھے، یا فین فالوئنگ ہوتی ہے انسان کی، تو وہ اس وجہ سے بھی وہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیل کے اندر یا جیل کے ماڑی جس کو کہتے ہیں، جہاں سے مین دروازہ ہوتا ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، اس کو ہم پرانے زمانے، انگریز کے زمانے سے ماڑی بولتے ہیں، جہاں جیلر کا دفتر ہوتا ہے، جیل سپریڈنٹ بیٹھتا ہے، اوپر اس کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ ماڑی میں کوئی بھی بندہ نہیں جا سکتا، اور جیل کا جو مین دروازہ ہے، جب وہاں انٹر ہوتے ہو تو وہاں آپ کو نام لکھوانا پڑتا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اب جب پاورفل فورسز آئیں گی تو ظاہر ہے نہ وہ نام لکھوائیں گی نہ بتائیں گی، لیکن جیلر کو تو یہ پتہ ہوگا کہ کون آیا ہے، اور جیلر جو ہے وہ
کس کا ملازم ہے؟ وہ ہوتا ہے صوبائی حکومت کا، اور صوبائی حکومت جیلوں کا سارا نظام چلاتی ہے، لیکن اس میں کیونکہ خطرناک ترین قیدی ہوتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ جو ہے ان کے الزامات میں بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایجنسیز اس پر زیادہ نظر رکھتی ہیں، اور ایجنسیز بھی ان کو جس ٹائم چاہیں وزٹ کریں۔ پھر جیلوں کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ جج کرتے ہیں، جج بھی چلے جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، سرپرائز وزٹ کرتے ہیں۔ اب مین دروازے سے لے کر ماڑی تک جو بھی گاڑی آئے گی اس کے بارے میں جیل سپرنٹنڈنٹ کو، ایس ایس پی کو اور ڈی آئی جی جیل کو مکمل طور پر اختیار ہوتا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہوتا گا کہ کون آ رہا ہے، کون سا بندہ ہے، کون سا افسر ہے جو یہ آ رہا ہے، اور پھر وہاں سے کوئی بندہ اٹھا کے لے جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ کون شخص تھا جس نے ایک انسان کو وہاں سے اٹھایا۔ اب یہ تو بے خبری اور ہماری بے بسی ہے، ہمارے اداروں کی، ہمارے چیف جسٹس کی، ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی، ایک بڑی کورٹ کی یہ انسلٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی بے بسی بھی ہے کہ عمران ریاض کو وہاں سے ویگو میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہیں، پھر ہائی کورٹ میں لوگ ان کے والدین جاتے ہیں اور پٹیشن وہاں ڈالتے ہیں، تو وہاں جو سی سی ٹی وی ہے اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی آ کے لے کے جا رہی ہے، لیکن گاڑی کس کی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ڈی پی او آتا ہے اور کہتا ہے میں کروں گا، میں ملوں گا، یہ کر۔ بھئی تو ڈسٹرکٹ کا بادشاہ ہے، ڈسٹرکٹ آپ کے انڈر آتا ہے، وہ جو دوسرا ایک نان سویلین ہے نا وہ بھی آپ جیسا ہی ملازم ہے، وہ بھی ریاست پاکستان کا ہے، لیکن کیوں کہ ایک طرف جمہوریت اور دوسری طرف یہ بھائی لوگ، اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اس وجہ سے جو جمہوری ادارے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، زرداری، نواز شریف، یہ کہ ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، تو جمہوریت کی بقا یہ ہے کہ ان کو چلانے والے سرکاری ملازم ہیں، ریاست کے ملازم ہیں، ریاست سے تنخواہیں لیتے ہیں، اور وہ ان کو چلا رہے ہیں اس ساری جمہوریت کو جس کو اس وقت تو وہ خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف سے لندن سے بلا کر ان کو ایئرپورٹ سے گھسیٹ کے لے کے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زرداری کو جیلوں میں ڈالا، یہ وہی لوگ ہیں جو ملک کے اندر آمریت چاہتے ہیں، جمہوریت نہیں چاہتے۔ آج یہ جمہوری ادارے جو اس وقت یا جمہوری پارٹیز کے نام پر یہ سارا جو ہے، یہ اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس چیز کو اسپیس دے رہی ہیں جو کل ان کے گلے میں پڑے گی۔ ان کے ساتھ جب ہوگا، ہو چکا ہے اور اب ہوگا دوبارہ، تب ان کو پھر احساس ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی ایک تاریخی غلطی کی، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھیانک پھر منظر نہیں ہوگا کہ آپ اپنا اسپیس، اپنا اختیار، اپنی انسانی حقوق کا ایک جو تحفظ کرنے کا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک چارٹر ہے، اس کی وائلیشن آپ کے حکومت میں ہوئی، اور آپ نے وہ اسپیس دے دیا ان کو کہ جو چاہے کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وڈیرا جب جاتا ہے تو نوکر ساتھ ہوتا ہے، تو جو پولیس ہے وہ اب نوکر بن کے ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری، عمران ریاض کی گمشدگی، عمران ریاض پر تشدد، جو کچھ بھی ہے وہ بالکل سیم اسی کڑی سے ملتی ہے جس میں ارشد شریف ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں، عمران خان نے بھی کہا کہ بھئی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو بدترین حالت میں رکھا گیا ہے، اور اس کی گرفتاری یا ان کی گمشدگی کے پیچھے ایک ہی کہانی ہے، یا تو وہ زندہ نہیں ہیں، اور زندہ ہیں تو ایسے حالات میں ہیں جس حالت میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ آئے گا تو بولے گا تو پھر اس کو نقصان ہوگا۔ یہ پاکستان کے اندر جب آپ ایسے حالات پیدا کریں گے، جب اپنے شہریوں کو اٹھا کر گم کریں گے، آپ جب قانون سے بالاتر ہو جائیں گے، تو سر کیسے چلے گا ملک؟ کون رہنا پسند کرے گا؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بے بس پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ایک جو انچارج ہے ان کو بلا کے کہے بھائی بندے کو پیش کرو ورنہ تمہیں جیل میں ڈالتا ہوں، نہیں اختیار۔ لاہور میں انڈیا میں ایسا ہوتا تو اس وقت جج ان کو جیل میں ڈال چکے ہوتے، کیونکہ وہاں قانون کی، آئین کی بالادستی ہے، وہاں یہ ملازم ہے۔ باہر ملکوں میں جو چاہیں کریں، جس طرح سے راہ پہ فلمیں بنے، کچھ بھی کریں، لیکن وہ اپنے ملک کے اندر ان کا اتنا زور نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے، اور ہمارے سیاستدان بار بار وہ ساری چیزیں کر کے ان کے اوپر کہیں گے نہیں ہے یہ تو ایسا تو ہم نہیں چاہتے، ہمارا ملک ہے، یوں ہے۔ بھائی ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی فوج، ہمارے ملک کے ادارے کمزور ہوں، یا یقین کریں ادھر بیٹھ کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں
اس سارے پروسیس کی وجہ سے جو ایسے لوگ بھی اس ادارے میں ہیں، جو ان حساس اداروں میں، جو بالکل انسانیت ہے ان میں دل ہے، وہ دل رکھتے ہیں، ان کی ایک سیاسی سوچ بھی ہے، لیکن مجبور ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے۔ بھائی تشدد کرنے والا بھی تو ایک انسان ہے نا، ایک مارنے والا بھی آپ کا وہی ہے جو کہتا ہے میں غازی ہوں، میں شہید ہوں، میں ستارہ ہلال فلانا جرت، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں نا۔ تو یار مرنے والا بھی تو اپنا پاکستانی ہے نا، اس نے بولا، آپ بولنے پہ سزا دے رہے ہو، لاپتہ کرنے سے کیا ملے گا؟ تو عمران ریاض خان کے حوالے سے تو یہی حالت ہے کہ ان کو یا تو ہے نہیں، اور اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، لیکن اگر ہیں تو اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کو ٹارچر میں رکھا جائے۔ اب آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو 21 مہینے بند کوٹھڑیوں میں رکھا گیا، ہمارے کچھ دوست تھے وہ نکل آئے، انہوں نے بولا اتنا چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جہاں صرف ہم بیٹھ سکتے تھے یوں کر کے۔ اب بھائی ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے یار، آپ پرندے کو بھی رکھتے ہو گھر میں تو پنجرا اچھا رکھتے ہو، اس میں دانہ دیتے ہو، یار آپ انسان رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ چینج کرنے سے کیا ہوگا، یا ان کو اس طرح کی سزا دینے سے کیا ملک ترقی کرے گا؟ خوف ہی پھیلا رہے ہو نا، دہشت ہی پھیلا رہے ہو۔ وہ وہاں اس چھوٹے سے کمرے کے اندر وہ جب بیٹھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھتے تھے دل میں نا، کیونکہ ہمارے پاس کتاب بھی نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، پھر ہم قرآن شریف پڑھتے تھے اور قرآن شریف کی جتنی آیتیں یاد ہوتی تھی پھر وہ پھر ہم خیالوں میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتے تھے۔ اب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی کارکن تھے، جنہوں نے یہ ساری سختیاں 13 مہینے کی قیدیں کاٹنے کے بعد ان کو ریلیز کیا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ریلیز ہوئے ہوں گے، انہوں نے کمپرومائز کیا ہوگا، کہا ہوگا بھائی ہماری جان چھوڑ جائے۔ یہ ان کی زبانی بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جب بند کیا جاتا تھا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، کھانا پتہ نہیں کیسے ہوتا تھا، ہم وہیں لیٹرن کرتے تھے، فضلہ ہمارا وہیں ہوتا تھا، پیشاب ہم وہیں کرتے تھے، اسی طرح سے کپڑے ہم مہینے 1.5 مہینے ہم چینج نہیں کر پاتے تھے، جو حالت ہماری ہوتی تھی وہ اللہ کو پتہ اور ان کو پتہ۔ یہ انسان ہے یار۔ تو عمران ریاض خان کو بھی شاید اسی طرح سے کسی ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہو جہاں اندھیرا ہو، جہاں روشنی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بیٹا تو فن خان بن رہا ہے تو تیرا فن خانی یہاں کیا ہے، اور اس طرح سے ممکن ہے وہ وہاں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہوں، پاگل ہو چکے ہوں، کیونکہ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوتے ہو جہاں آپ سو نہیں پاتے، جہاں آپ کے پاس ہوا نہیں ہوتی، جہاں آپ کے پاس پنکھا نہیں ہوتا، آپ سوچیں یہ ہمارے ریاست کر رہی ہے۔ کلبھوشن کو انسانی حقوق کی بنیاد پر ان کے ورثاء کو اجازت ہے ملنے کی یا تھی، آپ کا انڈین پائلٹ تھا، اس کو بھی آپ نے بڑی عزت کے ساتھ چائے پلا کے آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے جنگی قیدی تھا، اپنے ملک کے جنگی قیدی تو نہیں ہے نا، جنگی قیدیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو تو آپ کم سے کم ٹریٹ کریں اچھے طریقے سے۔ اب آتے ہیں، میں آخری بات کروں چیف جسٹس پر، تو چیف جسٹس جو آئین اور قانون کا ایک چوکیدار ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ آئی جی کو بلا رہے ہیں، ڈی آئی جی کو بلا رہے ہیں، ایس ایس پی کو بلا رہے ہیں، کیوں بھائی وہ قانون سے بالا تر ہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ ان کو بلائیں نا، کہیں نا بھائی ادھر آؤ، ادھر وہ آپ بھی پاکستانی ہو، وہ بھی پاکستانی ہے، آپ کا بھی سی این آئی سی نادرا کا بنا ہوا ہے، ان کا بھی بنا ہوا ہے، کیا جرم کیا ہے؟ بولنے کا جرم کیا ہے، اس کی وجہ اتنی سزا دے دیں گے؟ آپ کو کیا ملے گا اگر عمران خان کو مار دیں گے، یا ارشد شریف کو نقصان ہو گیا، یا مرتضیٰ بھٹو کو ہو گیا؟ ایک انسان جانا ہے، واپس تو نہیں آنا، لیکن اس سے کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ آپ نے بھٹو کو پھانسی چڑھا دی کہ اب پاکستان کی معیشت اوپر چلی گئی؟ خدا را ایسے مت کریں، اپنے ملک کے شہریوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کی عزت کریں۔ مخالف ہیں، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، پارلیمان میں بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، باہر کیفیٹیریا میں جا کے دونوں چائے پی رہے ہوتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات بھی ہیں۔ فوجی ہیں تو کیا ہوا یار؟ کیا وردی پہننے سے آپ کوئی اوپر سے آگے ہو کیا؟ اگر وردی ہے تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کو مجھے بھی اتنی عزت دینی چاہیے۔ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ قوم کو باور کرا رہے ہو کہ ہم بالا تر ہیں، آپ اچھوت ہو، آپ ایک نیچ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں ان اداروں سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، ہم غریب ہیں بھائی، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ
اس ملک کے نہیں ہیں تو پھر تو ہم الگ بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اس طرح سے نہ کریں. اور آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی عمران ریاض کی اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. تھینک یو سو مچ.